السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ پڑھنا سیکھ رہے تھے، لیکن بیچ میں کچھ لوگوں کی فرمائش کی وجہ سے وہ صورتیں شروع کی تھی جو نمازوں کے اندر عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ لاسٹ کی 10 صورتیں ہیں، ان کو مکمل ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ۔ تو اب پھر سے ہم سورہ بقرہ پر آ جاتے ہیں، اور پہلا پارہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر مکمل کر لیا ہے، دوسرا پارہ آج سے ہم شروع کریں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 142، یعنی دوسرے پارے کی پہلی آیت۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، جہاں تک پڑھیں گے پہلے اس کو کلیئر کریں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ سیقول السفہاء، سفہاء کے اندر یہ بڑا مد ہے، اور بڑے مد کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچنا ہے، اور 4 سے 5 الف کی برابر ہوتا ہے 4 سے 5 یا 6 سیکنڈ تک کھینچ کر کے پڑھنا۔ من الناس، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز نکال کر کے پڑھنا۔ یہ جو آواز نکل رہی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں۔ ما ولاہم، یہاں لام کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، ولاہم نہیں پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو ما ولاہم پڑھتے ہیں، تو آپ دھیان میں رکھیے گا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے تھوڑا سا۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی، عن کے نون کے اندر اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھنا۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد میں قاف ہے۔ قاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے جو ناک میں آواز چھپ رہی ہے اسی کو اخفا کہا جاتا ہے۔ قبلتہم التی، قب یہ بڑا قاف ہے، پر کر کے پڑھیں گے، اور با کے اندر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کے اندر قلقلہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، تو اب یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ اور قلقلہ کہتے ہیں ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھنا۔ کیسے؟ قیب، یہ جو بعد میں آواز نکل رہی ہے اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلتہم التی، اس تا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کانوا، اس نون کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ قل للہ المشرق والمغرب، قل للہ، اس کو پھر دوبارہ دھیان کے ساتھ میں سنیے گا۔ قل للہ المشرق، بڑا قاف ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہدی، دال کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ من یشاء، من کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یا ہے۔ نون ساکن کے بعد میں کہیں پر بھی اگر یا آ جاتا ہے تو وہاں غنے کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ من، یہ جو ناک میں پڑھ رہا ہوں اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ الی صراط، صراط کے اندر صاد کو بھی اور طا کو بھی دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے، اور تم کے اندر یہاں غنہ کریں گے، اس لیے کہ طا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر میم آتا ہے تو وہاں بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ صراط مستقیم،
جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے یا تجوید کے وہ پوائنٹ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے ہیں میں نے بتا دیے ہیں، آپ ان کو نظر میں رکھیے گا، دھیان میں رکھیے گا اور دھیان کے ساتھ میں سنیے گا، اور ٹھیک اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے میں ایک بار آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، جب بیچ میں ہم سانس توڑتے ہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔